دعوانا پیش کرنے کے بعد میرا کا موضوع انشاءاللہ انبیاء اور اولیاء کے نام تو وسیلے بنا اللہ کی بارگاہ چنوں کے حوالے دینا ہے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سچ بیان کریں گے اور آپ سارے سنا کے اللہ پاک اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیت کتاب میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اللہ تعالیٰ نے 25 سپارے کے اندر 35ویں آیت ہے اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ کے ڈرو وابتغوا الیہ الوسیلہ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو بے ایمانی اللہ نے مخاطب نہیں فرمایا۔ اس کے بعد اللہ نے ڈرندہ بھی ایمان والے اوپر دیتا ہے اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ کے ڈرو۔ پھر یا الہ العالمین کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ اور میری بارگاہ کے اندر اپنی عرض و نیاز پیش کرنا سے وسیلہ تلاش کرو۔ وجاہدوا فی سبیلہ اور میری بارگاہ کے اندر جہاد کرو یعنی جہاد فی سبیل اللہ کرو۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ارشاد فرمایا لعلکم تفلحون، یہ سارا کچھ اس واسطے کرو اے ایمان والے میرے کو بھی ڈرو، میری بارگاہ سے اپنی عرض رکھنے واسطے وسیلہ بھی تلاش کرو، میری راہ کے اندر جہاد کرو۔ کس واسطے کرو؟ لعلکم تفلحون، اس واسطے کہ تسی فلاح پا جاؤ۔ یا الہ العالمین وسیلہ کی میں تیری بارگاہ سے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں انعام کیتا انبیاء دیتے، صدیقین دیتے، شہداء دیتے، صالحین دیتے اور انہاں لوگاں تے میں ایمان اپنا انعام کیتا جڑے انہاں دے نال اچھے دوست رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری بارگاہ سے وسیلہ لے کے آؤ، اپنی عرض رکھنے واسطے، اپنی گزارشات پیش کرنے واسطے میری بارگاہ سے وسیلہ لے کے آؤ۔ اسی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ذکر دے رہا کہ یا الہ العالمین اے ارحم الراحمین اے مالک مولا تیری بارگاہ سے وسیلہ پیش کریے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انعم اللہ من النبیین، میں نبیوں تیری انعام کیتا ہے انہاں دا وسیلہ میری بارگاہ سے پیش کرو۔ اگے فرمایا والصدیقین، میں صدیقین تیری انعام کیتا ہے انہاں دا وسیلہ میری بارگاہ سے پیش کرو۔ اگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والشہداء، اور میں شہداء کو تیری انعام کیتا ہے انہاں دا وسیلہ میری بارگاہ سے پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اگے فرمایا صالحین کے نیک بندیاں نے تیری اپنا انعام کیتا ہے انہاں کا وسیلہ میری بارگاہ وچ پیش کرو۔ آج اگر اسی اپنے منشد کو مانگنا جا کے کہ اے میرے منشد یا مدینہ المنورہ اگر کسی بھی حاضر کا موقع ملتا ہے جا کے حضور کے روزے کے سامنے کھڑا ہو کے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے وسیلے دے نال تواڈی بارگاہ دے اندر حاضر ہو کے تواڈے وسیلے دے نال میں اپنے رب دے کولوں میں فلاں چیز منگدا ہاں، میں اپنے لیے اولاد منگدا ہاں، میں اپنے لیے جائیداد منگدا ہاں، میں اپنے لیے کاروبار منگدا ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری بارگاہ چ اگر حاضر ہونا ہے اے ایمان والو میرے تو ڈرو بات ہے، اگر میری بارگاہ چ حاضر ہونا ہے پہلے کسی کا وسیلہ لے کے آؤ پھر میں تہاڈی عرض سناں گا۔ اسی وسیلہ کنا پیش کرنا ہے انعم اللہ من النبیین، میں اپنی آپ کے اپنا انعام کیتا ہے والصدیقین، وہ دوستا حضور کی بارگاہ چلتی طرح ہے بنار یستق الصادقین لٹے ہوئے ہیں جنہوں نے ابو بکر صدیق
دعا کی دے اس کے بعد اگر وسیلہ حضور دی بارگاہ چ اپنا حضور نو اپنا وسیلہ بنا کے رب دی بارگاہ چ کرتے ہیں نال اس حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا وسیلہ بنا دیا نال شہداء اور حضرت عثمان غنی شہید نے امت شہید نے رسول اللہ کا وسیلہ پیش کر دیا اس کے بعد کیا کرنا رسالین اسی وسیلہ کا وسیلہ پیش کر دیا دل کا تکلیف ہوتی ہے اسی اگر کرنا دل کچھ کا وسیلہ پیش کر دیا دل کا تکلیف ہوتی ہے اسی لیے ارشاد آگے وسیلہ پیش کر دیا دل کا تکلیف ہوتی ہے اگر اسی کرنا وسیلہ پیش کر دیا اے اللہ تیری کا تکلیف ہوتی ہے تو اللہ نے فرمایا ہے اے ایمان والو میری ذات تو ڈرو اگے کی کرو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقت وسیلہ میری بات بچے کو عرض رکھنی ہے تو پہلے وسیلہ تلاش کرو پھر اگے فرمایا وجاہدوا فی سبیلی اور میری راہ میں جہاد کرو کس واسطے تلاش کرو وسیلہ کس واسطے ریاضت کرو اس واسطے جہاد کرو لعلکم تفلحون اس واسطے تاکہ تم فلاح پا جاؤ نا انبیاء اور اولیاء تو دی بارگاہ چ عرض کرنا اور اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ انہاں دا وسیلہ پیش کرنا اے مسلمانوں کے جمہور محدثین سواد اعظم دے اجماع دے نال ثابت ہے اور اجماع بہت بڑے محدثین دا کسی بات پہ جمع ہو جانا متحد ہو جانا متفق ہو جانا ایک اسلام کے اندر مسلمانوں کے لیے حجت ہے حجت تو بڑا دلیل ہے مسلمانوں کے لیے اسلام کے اندر ایک دلیل ہے اور تم حضور کے دن فرمان سناتا ہوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان امام احمد نے روایت کیا اپنی کتاب میں نقل کیا امام طبرانی نے اپنی کتاب میں نقل کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ میں اپنے رب کی بارگاہ کے اندر دعا کی تھی میں اپنے رب کی بارگاہ کے اندر دعا کی تھی صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کی تھی اس رب کی بارگاہ کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اپنے رب کو مانگا ہے کہ اے میرے رب میری امت کو کبھی بھی گمراہی کرتے جمع نہ کرنا میری امت کو کبھی بھی گمراہی کرتے جمع نہ کرنا اسی تے اور یا اللہ کی جڑا اللہ کا دوست ہے ولی ہے اسی تے اس کی دعا دا اتنا سمجھ میں آ کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتا پھر اس کے بعد کہ غور سردار کتب اللہ کسی کی دعا رد نہیں کرتا نبی اللہ مقام کا بہت اعلیٰ عرصہ ہے نبی کی دعا اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتا تو پھر ایک امام الانبیاء ہے سب شک نہیں کہ حضور کی دعا رب نے قبول کر لیا ہے لیکن ابھی حضور نے خود تصدیق فرما دی تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں رب کی بارگاہ سے دعا کی تھی کہ یا الہ العالمین میری امت کو کبھی گمراہی میں اکٹھے نہ ہو دینا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب نے میری دعا کو قبول فرما لیا اس کے بعد اگلی دوسری حدیث اس حدیث کو امام حاکم نے اپنی مستدرک الحاکم کتاب میں نقل کیا ہے اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی حضور کے چچا نے جن کا نام ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرمانے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا الہ العالمین میری امت کو کبھی مسلمان متحد ہو جان اور اس چیز کو اچھا سمجھن اگر کسی چیز پہ مسلمان متحد ہو جان یعنی کہ اکٹھے ہو جان اور اس کو اچھا سمجھن سارے مسلمان رل کے ایک تو نہیں سارے مسلمان رل کے اگر کسی چیز میں اچھا سمجھن اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اللہ کے نزدیک بھی چیز اچھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ جو اگر کسی نے مانگنا ہے تو وسیلے کے نام مانگنا ہے اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیتا ہے کلمہ پارا ہے 35 نمبر آئے کہ اگر کسی نے شک ہو تو کھول تو نہیں سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون اے ایمان والو اللہ تو ڈرو اگر کی کرو میری بارگاہ سے حاضر ہونے سے وسیلہ تلاش کرو اگر فرمایا میری بارگاہ کے اندر میری راہ کے اندر جہاد کرو کس واسطے مولا لعلکم تفلحون اس واسطے کہ تسی فلاح پا جاؤ ہم اسی اگر کسی نبی دا کسی ولی دا اللہ کی بارگاہ سے وسیلہ دینے ہیں تو وہ ناجائز ہے یا جائز ہے دس دیتا کہ وہ مسلمانوں کے محدثین کے نزدیک جائز ہے اور اس کو انکار نہیں حدیث قدسی ہے اور اس حدیث میں
حضرت امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کے اندر نقل فرمایا حدیث الفاظ خدا نے زبان مصطفیٰ کی. سارے بولے سبحان اللہ. سارے مل کے کرو کہ سبحان اللہ تو کہ حدیث چلے گی بہتی رک جائے. سارے بولے سبحان اللہ. حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نے فرمایا اے میرے محبوب اپنے بندیاں فرما دو اپنے غلاماں دے اندر اعلان فرما دو کہ جڑا بندہ فرائض دی ادائیگی دے نال جڑا بندہ فرائض ادا کرتا رہندا ہے مسلسل پنج نمازاں پڑھدا ہے زکات ادا کردا ہے حج ادا کردا ہے سارے جن نفل کیتے نے اپنے بندے دے اوپر سارے احکام جو پورے کرتا ہے فرائض دے نال میرا بندہ میرا قرب حاصل کر لیندا ہے. اگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرا محبوب میری فرما دو جو بندہ فرائض دے نال میرا قرب حاصل کر لیندا ہے اگر وہ فرائض تو اگے چلدا چلدا نوافل دے اندر جاندا ہے نوافل پڑھدا ہے کہ وہ بندہ میرا اتنا قرب حاصل کر لیندا ہے کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لینا. اگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو میں اپنا محبوب بنا لینا وا میں اس کی قوت سماعت بن جانا جس دے نال سندا ہے. اگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب نے فرمایا میں اس کی قوت بصر بن جانا جس دے نال دیکھدا ہے. اگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس بندے دی ہاتھ کے پکڑن والی طاقت بن جانا جس دے نال پکڑدا ہے. اگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اپنے اس محبوب بندے دی قوت رجل بن جانا جس دے نال چلدا ہے. پھر اگے جڑی گل سن کے سارے نے خاموش نہیں رہنا ڈنڈی بھی مارنی ہے سارے نے سبحان اللہ ضرور کہنی ہے. میں اس کی قوت سماعت بن جانا جڑا میرا محبوب ہوندا ہے جن دے نال سندا ہے. میں اس کی قوت بصر بن جانا جن دے نال ویکھدا ہے. میں اس کی قوت ہاتھ دے اندر ہوندی اپنی طاقت ڈال دینا جس دے نال پکڑدا ہے. میں اس کی قوت رجل بن جانا جس دے نال چلدا ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جدوں میری بارگاہ دے اندر دعا کردا ہے تو میں اس دی دعا نوں قبول فرمانا. انبیاء دی شفاعت دے برابر والا گیا. آقا نے فرمایا کہ رب العالمین نے فرمایا اے میرا محبوب اپنے غلاماں نوں فرما دو کہ جڑا میرا محبوب ہوندا ہے میں اس دی دعا نوں بھی قبول فرمانا. پھر اگے فرمایا جڑا میرا محبوب ہوندا ہے میں اس دی شفاعت بھی قبول فرمانا. حدیث قدسی الفاظ رب دے زبان مصطفیٰ دیے الفاظ رب دے زبان مصطفیٰ دیے ماننا پڑے گا. اگر رب بولتا ہے تو محمد مصطفیٰ دی زبان تو بولتا ہے. اللہ دی بارگاہ دے اندر اگر کوئی اپنی عرض نیاز رکھنی ہے اس دی بارگاہ دے اندر پہلے وسیلہ پیش کرنا پڑے گا. پھر رب ساری دعا نوں سنے گا تے قبول فرمائے گا. آؤ تمہیں بڑی پیاری حدیث امام طبرانی امام ترمذی امام نسائی امام بہقی چار کتابوں کے اندر حدیث موجود ہے. اگر کسی کو حوالہ چاہیے ہو تو میں ہر ضرورت دکھاؤں کے واسطے چار کتابوں کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے صحابی نابینا صحابی نے غور کے نال سننا ہے اور اس کو ذہن کے اندر بٹھانا ہے. دل کی تختی کے گھر لے کے جانا ہے. اس کو کبھی ذہن میں اندروں نہیں نکلنے دینا. آقا کے بڑے پیارے صحابی حضرت عثمان بن حنیف جو کہ پہلے نابینا صحابی سن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ چکن حاضر ہوئے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بارگاہ چکن حاضر ہویا ہاں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابی دسو میں کی گل ہے کس وجہ تو کی عرض کرنا چاہتے ہو. آقا نے پیارے صحابی حضرت عثمان بن حنیف آپ حضور کی بارگاہ چکن کر دیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک تن اٹھاؤ نا رب کی بارگاہ چکن کرو کہ میرا خدا میرے کنائیں دے پے ہوئے پردیاں دور فرما دے میرے اندر پن ختم فرما دے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابی اگر تو چاہے کہ اس سے صبر کرے تیرے واسطے بہتر ہے. پھر بھی اگر تو چاہے کہ اسی تیرے واسطے دعا کر دینا پھر بھی تو چاہے کہ اسی تیرے واسطے دعا کر دینا اللہ تعالیٰ تمہیں بھلائی عطا فرما دے گا. اور صحابی حضرت عثمان بن حنیف حضور کی بارگاہ چکن کر دیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں
کھڑی لینیاں نے آپ کو بھی دسنا چاہتے ہیں بعد چاہنے والے مسلمانوں نے بھی مسائل حل کر کے چلے گئے نے صحابی نے حضور کی بارگاہ چرد کی ہے اسی جا کے کریے تو ملا فتوے لاتا ہے شرک دے فتوے لاتا ہے بدعت دے فتوے لاتا ہے کبھی کادے فتوے لاتا ہے کبھی کادے فتوے لاتا ہے اور صحابہ جنہوں تواڈے تے میرے وچ پاک کریمہ تو تربیت حاصل کی ہے صحابی حضور کی بارگاہ چ آئے نے جاتے تے مسجد حرام کے اندر جا کے بھی رب دے کولوں اپنے لیے دعا کر سکتے سن جڑے لوگ مسجد کے قائل نہیں انہاں لئی میرا گلاں نے اگر صحابی چاہتے تے مسجد حرام کے اندر جا کے رب دی بارگاہ چ عرض کر سکتے سن اگر صحابی چاہتے مسجد نبوی کے اندر رب دی بارگاہ چ عرض کر سکتے سن اگر صحابی چاہتے مسجد قباء کے اندر جا کے رب دی بارگاہ چ عرض کر سکتے سن لیکن وہ رب دی بارگاہ چ نہیں گئے نے پہلے ان دے محبوب دی بارگاہ چ گئے سبحان اللہ حضور دی بارگاہ چ آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب دی بارگاہ چ دعا کرو اللہ نے عنایت عطا فرمائے میری آنکھوں نے اگے پایا اوپر جانو اللہ دور فرما دے دے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو چاہے دعا کر دیا اگر تو چاہے تو صبر کر لے صبر تیرے واسطے بہتر ہے اور ساتھ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ دعا کرو نیت اکھر لے کے جانا ہے آقا علیہ جناب نے آنکھیں کہ حضور اگر دے سکتے ہوتے کہ دے دیں بعد چاند کے آباد وچ کوئی آ کے اے نہ کہ اگر حضور رب نے طاقت دتی ہوتی تو حضور ساتھ موقع دیندے کہ نہ دیندے رب دے محبوب نے بھی ساری گلاں نوں ختم کر دتا ہے بعد وچ پیدا ہونے والی گلاں نوں ساری نوں ختم کر دتا ہے آقا نے فرمایا اے میرے ساتھی اے دعا یاد کر لے اس دعا نوں پڑھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا یاد کرائی ہے میں پڑھانا لیکن پڑھن تو پہلے تو بات پڑھی سبحان اللہ ضرور سنیے کیونکہ حضور کے منہ سے اندروں نکلے ہوئے الفاظ میں سارے کو سبحان اللہ سبحان اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ یا صلی اللہ علیہ وسلم انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی هذه تقضى لی اللہم شفیعہ فی آقا علیہ السلام نے اپنے ساتھ کلمات یاد کروائے تھے اس کا ترجمہ ہے کہ یا الہ العالمین اللہم اے میرے اللہ انی اتوجہ بک انی اسألک و اتوجہ بک اے میرے اللہ میں تیری بارگاہ سے سوال کرتا ہوں تیرے محبوب بنبی کا محمد تیرے نبی محمد کے وسیلے کے نال اے میرے مالک و مولا تیری بارگاہ سے میں دعا کرتا ہوں ابھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑے کلمات ادا فرمائے ہیں نبی الرحمہ او نبی جڑا مسلماناں علیہ رحمت کہ فرمایا یا محمد اگر حضور چاہتے ہیں جا بھائی اے میرے ساتھی جاؤ مسجد نبوی جا کے رب کے کولوں مانگ لینا آقا نے بھی نہیں فرمایا
अलैहिस्सलाम के बाद खलीफा बने हजरत अबू बकर सिद्दीक। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद खलीफा बने हजरत उमर फारूक, दूसरे खलीफा खलीफतुल मुस्लिमीन, खलीफतुल मुमिनीन, अमीरुल मुमिनीन उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला आप जो खलीफा बने आपके दौर मुबारक के अंदर कहत शादी आई है, आपके दौर मुबारक के अंदर आपके इलाके के अंदर कहत पै गया है, कहत को मुराद के माल खान पीने वाली अशिया खत्म हो चुकी हैं। आपके दौर मुबारक के अंदर खाने पीने की अशिया की किल्लत हो गई है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला आपने की कीता है, अगर आप चाहे तो हुजूर की बारगाह में डायरेक्ट जाके मांग सकते हैं, लेकिन आने वाले लोगों ने सबक दिता है। अगर मैं हदीस पाक में बयान करूंगा हुजूर की बारगाह में डायरेक्ट जाके मांग सकते हैं, लेकिन आने वाले ने सबक दिता है, आने वाले ईमान वाले ने सबक दिता है कि अगर नबी रब दे हुक्म दे नाल अताई ताकत नाल अपने गुलामां नूं सब कुछ अता कर सकदा है, तो उस महबूब दे निजाम नूं सब कुछ अता कर सकदे ने। सुभान अल्लाह। आप अलैहिस्सलाम के चचा जान जिन्हां दा नाम है हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला आप हजरत उमर फारूक के दौर मुबारक के अंदर हजरत उमर फारूक के दौर मुबारक के अंदर हादसा का बताया। हजरत उमर फारूक ने हजरत अब्बास हुजूर के चचा ने बाजू तो पकड़ा, बाजू तो पकड़ के अपने नाल ले गए ने। पीछे आम भी लग रही है, आम लोग नाल जा रहे हैं, खुले मैदान में अंदर गए हैं। हजरत अनस बिन मालिक आप उस रिवायत दे रही है, आप फरमाने हैं कि हजरत उमर फारूक अपने नाल लेके मैदान के अंदर गए हैं। बारिश नहीं हो रही, काफी अरसे तो मक्का और मदीना के अंदर खादा मौका है, खादा वक्त आ गया है। हजरत उमर फारूक हुजूर ने चचा ने बाजू तो पकड़या, अपने नाल मैदान के अंदर ले गए हैं। जाके नबी बारगाह के अंदर अर्ज करते हैं कि या इलाहुल आलमीन, ऐ रब्बुल आलमीन, मैं हुजूर के चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला आप दे वसीला दे नाल, हुजूर दे चचा दे वसीला दे नाल, याद रखना है हुजूर दे चचा दे वसीला दे नाल अगर सहाबी रब दी बारगाह च मंग सकदा है ते बाद चाहना ला मुसलमान भी मंग सकदा है। सुभान अल्लाह। हुजूर दे चचा दे वसीला दे नाल अगर खलीफतुल मुस्लिमीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु ने हुजूर दे चचा दे रब दी बारगाह च वसीला पेश कीता है कि या इलाहुल आलमीन, मैं हुजूर दे चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला आप दे वसीले दे नाल तेरी बारगाह दे अंदर बारिश दी दुआ करदा। खुदा हम तो तेरी बारगाह में हुजूर के चचा हजरत अब्बास के वसीला से दुआ करते हैं, ऐ हमारे खुदा हुजूर के चचा के वसीला से हमारी दुआ को कबूल फरमा। हजरत मदीना मुनव्वरा के अंदर इतनी बारिश हुई कि हर पासे जल हो गया है। ऐ हुजूर के चचा का वसीला, अगर हुजूर के चचा के वसीले दे नाल सहाबी मंगल तो कोई एतराज नहीं है। अगर बाद ईमान लेके आने वाला बंदा हुजूर दे चचा दे नाल, हुजूर दे चचा दे वसीला दे नाल या हुजूर दे रोज़े अक़दस दे सामने खड़े होके रब दी बारगाह च कुछ मंग रहे ते लोग कुफर दे शिरक दे बिदअत दे फजर फतरे डाले ने। हालांकि हक नहीं बनता। आगे चलो हजरत उमर फारूक दे कहां तक गए। हजरत बिलाल बिन हारिस एक सहाबी का नाम है, ये पहली हदीस है, ये भी सही हदीस है, बाद वाली हदीस सही हदीस है। हजरत बिलाल बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला, हजरत बिलाल बिन हारिस रिसालत या रसूल अल्लाह हैदरी या तहकीक सहाबा जिंदाबाद। हजरत बिलाल बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला आप हुजूर दे सहाबी ने हजरत उमर फारूक दे दौरे मुबारक के अंदर एक वाकया होए, एक हदीस होए जिहड़ी पहले बयान हुई है। दूसरी हदीस बड़ी प्यारी हदीस है। हजरत बिलाल है आप हुजूर दी बारगाह च गए ने, हुजूर दी कब्र अनवर ते गए ने, जाके रब दे महबूब दी बारगाह च अर्ज कीता है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत उमर फारूक दा दौरे मुबारक है और कहत साली दे नाल मुसलमानां दी हालत बड़ी अबतर हो चुकी है। ऐ रसूल
خدا رب دی بارگاہ چ عرض کرو نا رب دی بارگاہ چ دعا کرو اللہ تعالی سانو بارش دی نعمت تو نوازے حضرت بلال بن حارث آپ نے جا کے حضور دے قبر انور تے کھڑے ہو کے اج بھی اسی جا کے حضور دے روضہ انور دے سامنے کھڑے ہو کے پڑھدے ہاں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ اسی جا کے پڑھیے فتوے لگدے نے حضرت بلال بن حارث آپ نے حضور دی بارگاہ چ عرض ہو کے عرض کیتی ہے دست بستہ ہو کے عرض کیتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قحط سالی دا وقت ہے مسلمان بڑی ابتر حالت دے اندر نے رب دی بارگاہ چ دعا کرو اللہ تعالی باران رحمت نازل فرمائے حضرت بلال بن حارث آپ فرما دینے کہ میں حضور دی بارگاہ چ عرض کیتی ہے میں گھر آ کے رات دا وقت ہوئے سو گیا واں میریاں ظاہری اکھاں بند ہوئیاں نے دل دیاں اکھاں کھل گئیاں نے حدیث اگر میں نہ دکھا سکا اس دا میں ذمہ دار ہوں تسی نہیں ہو تسی صرف سبحان اللہ بول رہی ہیں جو بھی بڑی ٹلی بول دے ہو پتہ نہیں کی مسئلہ ہے حضرت بلال بن حارث فرما دینے کہ جدو میں حضور دی بارگاہ چرت کیتی ہے میں دوبارہ پھر پڑھدا ہاں میں جدو حضور دی بارگاہ چرت کیتی میں گھر جا کے بستر اتے لیٹیا ہاں میں بستر تے لیٹیا ہاں ظاہری اکھاں بند ہوئیاں نے دل دیاں اکھاں کھل گئیاں نے آپ فرما دینے کہ میں جدو رات نو ستا میرے خواب دے اندر حضور علیہ السلام تشریف لے کے آئے نے آقا علیہ السلام نے آپ کے خواب دے اندر فرمایا اے بلال بن حارث جاؤ جلدی جاؤ جا کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ دی بارگاہ چ حاضر ہو آپ نو جا کے کہنا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے خواب دے اندر تشریف لے کے آئے سن تو انو سلام پیش کر دینے اگے آقا علیہ السلام نے جڑا فرمان فرمایا ہے ذرا حساب لگاؤ نا آقا دے صحابہ دا جڑا کیتا ہے وہ اپنا ہی ہے کہ نہیں اج اسی بھی جا کے حضور دی بارگاہ چ منگدے ہاں لیکن کچھ لوگ نہیں منگدے منگن دیندے بھی نہیں صحابہ دی سنت تے اسی عمل کرنا ہے تسی جتنی مرضی سنت تے عمل کردے رہو سانو روکنا ہے تے نہیں روک سکتے اسا تے صحابہ دی سنت عمل کرنا ہے اور کردے ہی رہنا ہے انشاءاللہ عز و جل صحابی نو حضور نے فرمایا جاؤ عمر فاروق نو میرا سلام پیش کرو اگے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے عمر نو جا کے آکھو نا کہ اے عمر اللہ تعالیٰ تواڈے علاقے دے اندر بارش نازل فرما دے گا سبحان اللہ آپ فرما دینے کہ میں حضرت عمر فاروق دی بارگاہ چ حاضر ہویا ہاں جا کے عرض کیتا ہے کہ اے امیر المؤمنین رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تواڈی بارگاہ چ سلام پیش کیتا ہے سلام بھیجیا ہے آپ بڑا روئے نے آقا علیہ السلام دا سلام سن کے روندے رہے نے حضرت بلال بن حارث صاحب سامنے خاموش کھڑے نے اگے عمر فاروق نے فرمایا اے میرے یار اے حضور دے غلام اگے بھی دسو نا حضور نے کی فرمایا ہے آقا علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ آپ فرما دینے کیا آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے عمر نو بشارت دے دیو صبح انشاءاللہ بارش نازل ہو جائے گی سبحان اللہ حضور دی بارگاہ چ منگنا صحابہ دا کم ہے اہل بیت دا کم ہے حضور دے منن والیاں دا کم ہے کیونکہ اللہ نے انہاں نو مخاطب فرمایا 5واں سپارہ 35 نمبر آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ تو ڈرو وابتغوا الیہ الوسیلہ میری بارگاہ چ اپنی عرض رکھن دے واسطے میری بارگاہ دے وسیلہ تلاش کرو اسی الحمدللہ اہل سنت و جماعت ایک ایسا مذہبی عقیدہ ہے جیڑا اگر رب نو مندا ہے اوویں منیا ہے اسی حضور نو استغفر اللہ معاذ اللہ اپنے جیسا قرار نہیں دیتا اسی تے آنے ساڈے رب دا محبوب یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اسی اللہ دے محبوب نو اپنے جیسا قرار نہیں دیتا جویں اللہ نے فرمایا ہے میں اپنے محبوب نو گھلیا ہے کی بنا کے گھلیا ہے شاہد بنا کے گھلیا ہے مبشر بنا کے گھلیا ہے نذیر بنا کے گھلیا ہے وداعیا الی اللہ اور اللہ تعالی دی طرف لوگاں نو دعوت دین والا بنا کے گھلیا ہے وسراج منیرا اور روشن چراغ بنا کے گھلیا ہے سبحان اللہ اسی الحمدللہ اگر اپنے رب دے کولو اولاد منگن جاندا ہے ساڈا کوئی بھائی تے اپنے پیرو مرشد کول جاندا ہے
لوگ کہتے ہیں وسیلہ نہیں لے کے جانا چاہیے، حالانکہ وسیلے تو بغیر گل بن سکتی نہیں۔ اج کے دور کے اندر دیکھ لو، جج کو جانا ہے پہلے وکیل ہے، وزیر اعظم کو جانا ہے پہلے انہیں مشیر نے سارے نے پیسے لینے جی آنے دو اللہ دے بندے ہو، رب دی بارگاہ چ اگر جانا ہے تو نہ ہی کوئی اللہ دا ولی پیسے لیندا ہے تے نہ ہی اللہ دا کوئی نیک بندہ پیسے لیندا ہے، وہ پیسے نہیں لیندا، وہ سیدھا ڈائریکٹ اللہ دے کول پہنچا دیندا ہے۔ جس طرح کہ ساڈا پیر و مرشد الحمدللہ پیر سید غلام حسین شاہ بخاری، آپ دے آستانے تے جائیے، اللہ دے کول جو منگیے الحمدللہ میں گیا میں جو منگیے اللہ نے مینوں عطا کر دیتا ہے، اور آپ دے آستانے تے جا کے جو منگو تانوں ملے گا، نہ وہ تانوں گلا نظر آئے گا، نہ ہی کوئی پیسے منگنے والا نظر آئے گا۔ اس تو بعد اگے جاؤ، آپ دی بارگاہ چ حاضر ہو نا پیر صاحب دی بارگاہ چ، چاہے تسی 5 لاکھ پیسے ہاتھ کیوں نہیں پھڑے ہوئے، چاہے 10 روپیہ ہاتھ کیوں نہیں پھڑے ہوئے، آپ تسی جنی مرضی کوشش کرتے رہو، آپ نے فرمانا بچہ میرے تو اپنے کو رکھ لا، پیسے نہیں اپنے کو رکھنے، کبھی دنیا کا تمہ کیتا ہی نہیں، لالچ کیتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی پھر کتنا نوازیا ہے، اللہ تعالیٰ تے بندیاں کو منگنا قرآن و شریعت، جڑا بندہ نس نو نہیں منتا، اللہ نے تو بڑی اگے دی گل کیتی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقت ہوئی الیہ وسیلہ، میری بارگاہ چ وسیلہ لے کے آؤ، اے نس دا مطلب ہوندا ہے جڑا مسلمان اس کا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ جڑا بندہ اے شریعت دے اندر اصول نے شریعت دے نس حدیث تے قرآن اے دوویں چیزاں نس نہیں، انہاں دی جیڑی بھی گل دا اگر کوئی مسلمان بندہ انکار کرے تو کافر ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا آپ دے اوتے، اللہ تعالیٰ نے اس اندر فرمایا وقت ہوئی واضح تے آپاں نو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ اگر منگنا ہے، اللہ دے نبی دے وسیلے دے نال منگنا ہے، اللہ دے محبوب بندیاں دے وسیلے دے نال منگنا ہے، انہاں بندیاں دے وسیلے دے نال منگنا ہے جنہاں تے اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آخری سانس تک سانوں سارے اہل سنت و جماعت عقیدے دے اندر محفوظ رہن دی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ